بینیفٹس آف سائلنس۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں سنا کہ خاموشی کے فائدے، جی بالکل، آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے شام کے کھانے سے، اور میں یہاں پہ شام کا کھانا بنا رہی ہوں۔ موسم بہت اچھا تھا، گرمی نہیں تھی، تو میں نے کہا شام کا کھانا بھی بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا ولاگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں۔ تو آج کا موضوع وہ ہے جو بظاہر بالکل سمپل ہے، مگر اس میں طاقت، سکون، عقل اور روح کی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے خاموشی کے 10 فائدے۔ یہ وہ فائدے ہیں جو انسان کے اندر سے مضبوط، باہر سے پرسکون اور زندگی میں کامیاب بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو چلیے دل اور دماغ کو کھول کر سنیے، کیونکہ خاموشی بولتی نہیں مگر سمجھا بہت کچھ دیتی ہے۔ فرسٹ آف آل، فرسٹ پوائنٹ، مائی فیوریٹ پوائنٹ، کہ خاموشی ذہنی سکون دیتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے دماغ کے مختلف حصے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ رائے دینا، بحث کرنا، اپنے آپ کو درست ثابت کرنا، یہ سب دماغی توانائی لیتے ہیں، لیکن خاموشی ایک قدرتی ریسیٹ بٹن ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو دماغ میں شور کم ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان اپنے دل کی آواز سن پاتا ہے۔ خاموشی میں آپ خود سے جڑتے ہیں، زندگی کی تیز رفتاری سے ہٹ کر ایک لمحہ ملتا ہے جو صرف آپ کا ہوتا ہے، جس میں اپنے آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو خاموشی ذہنی سکون کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو دن میں کچھ ٹائم اپنے ساتھ گزاریں، ریلیکس، ایک کپ چائے کا بنائیں، ریلیکس ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے چائے پئیں، خاموش رہیں اور اپنے آپ کو محسوس کریں۔ آپ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ، خاموشی دوسروں کو سننے کی طاقت دیتی ہے۔ اکثر ہم سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں، لیکن خاموشی اختیار کرنا ہمیں دوسروں کو بہتر سننے کا موقع دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان ہمیشہ سنتا ہے، پھر سوچتا ہے اور تب بولتا ہے۔ خاموش رہنے والا شخص ہر ایک کے لفظوں کے پیچھے کی نیت کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی دراصل سننے کی وہ مہارت ہے جو رشتوں کو گہرا اور تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، خاموشی وقار اور عزت کا ذریعہ ہے۔ جی بالکل، کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کم بولتے ہیں مگر جب بولتے ہیں تو سب سنتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی خاموشی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ خاموش رہنے والا شخص بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور یہی چیز اسے پروقار بناتی ہے۔ لوگ اس کی رائے کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ فضول نہیں بولتا۔ خاموشی ایک جاذب نظر خاموش سا حالہ پیدا کرتی ہے جو بتاتا ہے کہ یہ شخص اپنی عقل کو ضائع نہیں کرتا بلکہ موقع پر بولتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ بولتا ہے، ادروائز ویسے بھی بولنے کی زیادہ ایکسٹرا بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، یقین مانیں محفل میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ 4 پوائنٹ، خاموشی آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ کبھی بھی ہم غصے میں، دکھ میں یا مایوسی میں جذبات سے مفلوج ہو کر وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جن کا انجام پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن خاموشی اختیار کرنا جذبات پر قابو پانے کی علامت ہے۔ خاموش رہنا اس وقت جب آپ چیخ سکتے تھے، یہ کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت کی نشانی ہے۔ خاموشی ہمیں سکھاتی ہے کہ کب لڑنا ہے، کب ہار ماننی ہے اور کب صرف خاموشی سے وقت گزارنا ہے۔ 5 پوائنٹس، خاموشی مسائل کو بڑھنے نہیں دیتی۔ اکثر چھوٹے جھگڑے صرف اس وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں فریق بولتے رہتے ہیں۔ ایگو، غصہ آنا سب زبان سے جڑی چیزیں ہیں، مگر خاموشی وہ راستہ ہے جو آگ کو مزید ہوا نہیں دیتی۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو سامنے والے کے پاس جھگڑنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر جھگڑوں میں خاموشی ہی وہ تالا ہے جو فساد کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ 6 پوائنٹس، خاموشی فیصلہ سازی میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان جلد بازی نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے، لوگوں کو سمجھتا ہے، پھر فیصلہ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ اکثر کم گو ہوتے ہیں۔
وہ وقت پر بولتے ہیں، وقت پر خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلوں سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ خاموشی دراصل غور و فکر کی بنیاد ہے اور سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ زندگی کے بڑے پچھتاووں سے بچا لیتا ہے۔ 7 پوائنٹ ہے کہ خاموشی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے۔ جی بالکل، ایسا لگتا ہے کہ بولنے والے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ شخص زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے جو اپنی بات کو روک کر رکھ سکتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا خود پر قابو ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان کو اپنے لفظوں پر قابو ہو تو اسے کسی پر اثر ڈالنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاموشی شخص کی موجودگی ہی اس کی خود اعتمادی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی زبان کو کہیں نہ کہیں ہمیں خاموش کروانا پڑتا ہے، اپنا وقار بڑھانے کے لیے، اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے اور اپنی فرسٹ آف آل بہت زیادہ کے رسپیکٹ بڑھانے کے لیے۔ 8 پوائنٹ ہے خاموشی تعلقات کو بہتر بناتی ہے۔ رشتوں میں اکثر ایک لفظ، ایک جملہ یا ایک فقرہ دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان صرف خاموشی اختیار کر لے تو بہت سے رشتے بچ سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کو دوسروں کی بات سمجھنے، ان کے جذبات کو محسوس کرنے اور دلوں کو جوڑنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جو بنا لفظوں کے بھی سب کچھ کہہ دیتی ہے اور اگلے بندے کو مجبور کر دیتی ہے آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ۔ تو اسی طرح رشتے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں خاموش رہنے سے۔ 9 پوائنٹ ہے خاموشی دل کی بات سننے دیتی ہے۔ روزمرہ کی مصروف زندگی، سوشل میڈیا، شور شرابہ سب ہمیں دوسروں کی باتوں میں مصروف رکھتے ہیں، لیکن خاموشی وہ پل ہے جو انسان اپنی روح سے جڑتا ہے۔ دل کی آواز، خوابوں کی گونج، ضمیر کی سرگوشی، یہ سب تب سنائی دیتا ہے جب انسان خاموش ہوتا ہے۔ خاموشی میں انسان کو وہ ہدایت ملتی ہے جو شور میں کبھی نہیں مل سکتی۔ بعض اوقات وہ ہدایت شور میں گم ہو جاتی ہے، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی خاموشی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اپنے دل کی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ 10واں اور اہم پوائنٹ، خاموشی اللہ پاک سے جڑنے کا قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ خاموشی اللہ کی یاد، اس سے تعلق اور روحانی قربت کی بنیاد ہے۔ نماز، دعا، اللہ تعالیٰ سے جڑنا، سب میں خاموشی ہی تو ہے۔ جب انسان دل سے خاموش ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اس کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ خاموشی عبادت کی بھی ایک شکل ہے اور جو شخص خاموشی میں اللہ کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے شور میں بھی سکون پا لیتا ہے۔ ویسے بھی اگر ایک گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، یقین مانیں کہ کبھی نہ کبھی ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو لڑائی میں بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ دونوں ہی خاموش نہیں ہوتے، دونوں ہی بولتے چلے جاتے ہیں، دونوں ہی اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے بہتر ہوں، میں یہاں سے بہتر ہوں، میں نے یہ زیادہ کیا، تم نے وہ کم کیا، تو دونوں خاموش نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی کبھی بحث ہو جائے تو ان میں دونوں میں سے اگر کوئی ایک خاموش ہو جائے تو یقین مانیں کہ جھگڑا آگے کبھی نہیں بڑھے گا، ہمیشہ گھر میں سکون رہے گا۔ خاص طور پہ بیوی کو، جب ایک ہسبینڈ جب غصے میں ہوتا ہے تو میرے خیال میں بیوی کو زیادہ خاموش رہنا چاہیے۔ عورت کی اونچی آواز ویسے بھی بری لگتی ہے۔ تو خاموشی کے جو بینیفٹس ہیں نا بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہاں میں اگر گنوانے بیٹھ جاؤں نا تو شاید میرا ولاگ بہت چھوٹا پڑ جائے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرے یہ جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں یہ اچھے لگے ہوں گے، اور نیکسٹ ٹائم آپ کی لائف میں بھی کوئی شور شرابہ، شور و غل نہیں ہوگا اور آپ سکون سے رہیں گے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔